29واں پارہ ہے، سورۃ المطففین، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ بعض لوگ یہ گمان کرتے تھے، ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ انسان مر جاتا ہے، یہ مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کب اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ ایسے ہی باتیں ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ اس بات کو سمجھانے کے لیے فرماتے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں، چونکہ ابھی قیامت کے وقوع کا وقت آیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت ہے نہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، نہیں، دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا، اور جب سب کو اٹھایا جائے گا سب سے اس کے اعمال کا محاسبہ لیا جائے گا، اور اعمال کو اللہ محفوظ کر لیتے ہیں اعمال نامے کے اندر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو فاجر لوگ ہیں، ایک بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قانون کو مانتا ہے لیکن مانتے ہوئے بھی توڑ لیتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے جو اعمال نامے ہوں گے، کتاب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ مکتوب کے معنی میں ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اعمال نامے ہوں گے اور یہ لکھے جاتے ہیں، فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں، روزانہ کے بنیاد پر اعمال نوٹ کیے جاتے ہیں، تو فاسق اور فاجر کے اعمال نامے میں جو صرف گناہ ہی گناہ ہوا کرتے ہیں یا کفر اور شرک ہوا کرتا ہے، یہ نوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ اعمال نامہ اللہ فرماتے ہیں لفی سجین، یہ سجین میں ہوگا۔ یہ سجین چونکہ سجن سے ہے، اور عربی زبان کے اندر سجن یہ قید خانے کو کہتے ہیں، تو سجین کو سجین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 7 زمینوں کے تحت یہ قید ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے نچلے جو گہرائی کا حصہ ہے وہ بھی سجین ہے، تو مراد یہ کہ فاسق اور فاجر کا جو محل ہوگا وہ بھی سجین ہوگا، جہنم کی گہرائی میں رہیں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا خبر یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک مہر شدہ اعمال نامہ ہے۔ مراد کیا؟ اس پر سٹیمپ لگا ہوا ہے، اور سٹیمپ تب لگتا ہے جب کسی چیز کو پیک کیا جاتا ہے، اوپر سٹیمپ لگا دیا جائے، اس کی دلیل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کھولا نہیں گیا۔ جب بندہ وفات پا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ کلوز کیا جاتا ہے، وہ رجسٹر بند کیا جاتا ہے، اس پر سٹیمپ لگا دیا جاتا ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر قیامت کے دن یہ کھول دیا جائے گا اور بندے سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، آج کے دن اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، تم نے بلوغت سے لے کر موت تک کے یہ کارنامے سر انجام دیے، اب خود اس کو پڑھ لو۔ بندہ جب پڑھے گا حیران ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ تو کوئی چھوٹے عمل کو چھوڑ رہا ہے نہ بڑے کو چھوڑ رہا ہے، ہر ایک کو اس کو محفوظ کر رکھا ہوا ہے۔ آج دنیا میں بندہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرے کے دروازے بند کر لے، لائٹ بند کر لیتا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کمبل اوڑھ لیتا ہے، اپنا موبائل کھول لیتا ہے، سنتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں سن رہا، حالانکہ اللہ ہی تو ہے جو کہ دیکھ رہے اور سن رہے ہیں۔ آج تربیت نہ ہونے کی وجہ سے معاملات ہمارے اس حد تک پہنچ چکے۔ ایک پڑھا لکھا شخص ہوگا اور وہ
اللہ کے معاملے میں جاہل بن کے چلتا ہوگا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ اور صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور لوگ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر رہے ہیں، اور ایک بچی کہہ رہی ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، امیر المؤمنین کو تو نظر نہیں آ رہا، وہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا وہ بھی کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اس کو بھی اللہ کا یقین ہے۔ آج ہمارے سارا سسٹم، ہمارے دفتر کا ٹائم متعین کیا گیا ہے، آپ نے اس وقت پہنچنا ہے، ادھر سائن کرو گے، ادھر ٹائم لکھو گے، ہم دستخط کر لیتے ہیں، ٹائم پہلے کون دیکھ رہا ہے، کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اور آج وہ مشینیں لگائی گئی ہیں جگہ جگہ پہ، لوگوں نے اس کے اندر بھی کارنامے سر انجام دیے۔ اب یہ ساری چیزیں تدفیف میں جو آ رہی ہیں، یہ ساری ہمیں جو ٹائم دیا گیا، میری ذمہ داری ہے کہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، اور اس وقت سے لے کر اس وقت ہے، اس کو اجیری خاص کہتے ہیں۔ اس میں آپ پھر کسی اور کا کوئی کام نہیں کریں گے، آپ یہی ذمہ داری پوری کریں گے۔ ایک بندہ نے رکھا ہوا ہے، ایک اجیری مشترک ہوا کرتا ہے، مارکیٹ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کے کپڑے بنا رہے ہیں، اب وہ کپڑے بنانے کا ٹائم دے، بھائی میں آپ کو فلاں تاریخ کو کپڑے دے دوں گا، اب وہ سلائی دن کو کرے، شام کو کرے، رات کو کرے، کس وقت بھی کرے، وہ اجیری مشترک تھے، وہ ٹائم کا پابند نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اجیری خاص ہوا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بات ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹائم اس کام کے لیے دینا ہوگا۔ اس لیے ہم تعلیمی اداروں کے اندر آج دیکھتے رہتے ہیں، اب بچوں کی ٹائمنگ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے وقت یہ ہے، آپ نے اس ٹائم سے لے کر اس تک آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے۔ اب ہم ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں، استاد صاحب بیچارہ آگے پیچھے دائیں بائیں وقت کوشش کرتا ہے، ٹال مٹول ہوتا رہتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ تصور ہی نہیں اس بات کا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے میری ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، زمین جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہی ہے، اور فرشتے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میرے اعضاء خود ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کتاب و مرقوم، یہ ایک مہر شدہ اعمال نامہ، اس کے اندر کمی بیشی کوئی نہیں ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور یاد رکھیں تم تو آج اس دن کا یقین نہیں رکھتے ہو، لیکن ہلاکت اور تباہ و بربادی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور کون ہے وہ جھٹلانے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جزا اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ انسان دنیا میں ایکشن کر رہا ہے، اور یہ جو اعمال ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اذا تتلا وما يكذب به الا كل معتد اثیم، تو بعض لوگ اس جزا کے دن کو جھٹلاتے رہتے ہیں، اور ان کا جھٹلانا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ حد سے نکلنے کی بنیاد پر ہے، اور یہ گناہ کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما يكذب به، اس جزا کے دن کو، بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہ شخص جو حد سے نکلنے والا اور گناہگار ہے، گناہ میں لگا ہوا۔ اللہ نے ایک حد قائم کی، اس حد سے باہر نہ نکلے۔ آج میں اپنی ذات کے اعتبار سے میں اپنے لیے ایک خادم متعین کر لیتا ہوں، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ نے ادھر سے اس حد سے باہر تجاوز نہیں کرنا ہے، اور بیچارہ تجاوز کر لے تو ہم صبح شام اس کے بارے میں کیا سوچتے رہتے ہیں، ایک منٹ کے لیے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اور آج دنیا کا انسان اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حساب و کتاب کا دن ہے، تم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تم اپنی زندگی کا حساب دو گے، نعمتوں کا حساب دو گے۔ اور بندہ کہتے نہیں میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، قیامت ہے نہیں۔ پھر بھی اللہ پاک بندے کو ڈیل دیتے رہے، موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور عجیب بات یہ کہ جب اس پر ہماری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے اور وہ آیات سنتا ہے، قال تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں،
پہلے بھی کچھ لوگ اس طرح کہتے رہتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ ایسی بات ہے، آج تک کوئی دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا، نہ کسی سے کوئی حساب لیا گیا ہے، بس یہ قصے کہانی، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کو قصے کہانیاں سمجھتے ہو، کلا، ہرگز بات ایسی نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانی، یہ مفروضے نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کو زنگ آلود بنا رکھا ہے ان اعمال نے جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل کے اندر اس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ چکی، جس کی وجہ سے یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، یہ آخرت کا انکار، یہ جنت اور جہنم کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک برائی کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر یہ آگے گناہ کرتا ہے پھر وہ اور ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں میں چلتے چلتے یہ دل کالا سیاہ بن جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ پاک ان دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان کے اندر نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، یہ نیکی سمجھنے اور قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور خبردار جب وہ دن آئے گا تو یہ دنیا کا منکر اور کافر اور ناشکر انسان یہ جو آج کہہ رہا ہے کہ قیامت کوئی نہیں ہے، وہ دن جب قیامت کا واقعہ ہوگا پھر اس دن یہ لوگ اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، یہ رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اور جو ایمان والا ہوگا وہ رب کا دیدار کرے گا، اور رب کا دیدار کوئی روز دیدار کرے گا، کوئی ہفتہ وار دیدار کرے گا، جمعے کے دن بازار لگے گا، اور سب سے بڑی نعمت انسان کو جو دی جائے گی، اللہ جنت میں جنتیوں سے پوچھیں گے اے میرے بندو کیا تم راضی ہو؟ اے اللہ ہم کیوں راضی نہ ہو؟ آپ نے ہمیں جو عطا کر رکھا ہے اور جس عذاب سے بچا کر رکھا ہے ہم اس پر کیوں راضی نہ ہو؟ ہم نے تو اور نعمتیں دیکھی جو کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں خیال تک نہیں گزرا تھا، آج ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال، ہم کیوں راضی نہ ہو؟ اس سے آگے اور کچھ چاہیے، اللہ اور کیا ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے انسانوں اور اللہ کے درمیان جتنے پردے ہوں گے یہ پردے ہٹا دیے جائیں گے اور لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ ایک زمیندار سے کہہ دے کہ یہاں جو پانی ہے اس پانی کے اندر بہت سارے بیکٹیریاز ہے، وہ کہے پاگلوں کہاں ہے بیٹے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہے، آؤ بھائی ہم آپ کو دکھاتے ہیں نا، اور اس کو آپ آگے دکھا دیں، اس کو آپ وہ مائکروسکوپ لگا دیں اور اس کے اندر ساری چیزیں دکھا دیں، واقعی یار یہ میری آنکھیں تو کام نہیں کر رہی، تو چونکہ اس آنکھ کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے، تو آج دنیا کی آنکھوں میں یہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر اس کے اندر استعداد صلاحیت رہی تو ٹھیک ہے۔ جو ہی اللہ نے اپنی نور کی تجلی ظاہر فرما دی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس لیے دنیا کی آنکھوں میں یہ استعداد صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے جا کے اور اللہ نے معراج کا سفر کروا کے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، بالکل قریب اللہ کے سامنے، جہاں جبریل بھی آگے نہ جا سکے۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 14ویں کی چاند ہو تم اسے دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا جیسے تم دنیا کے اندر 14ویں کے چاند کو دیکھو اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھا، ایسے ہی کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور بندہ دیدار اس سے دل بھرتا نہیں ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو فرمایا یہ جو لوگ ہوں گے آج دنیا کا منکر اور کافر، ان کو پردے میں رکھا جائے گا، یہ رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے، تو پھر اس کے مقابلے میں ایمان و دیدار کریں۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ جہنم کی بڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، ان کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی گئی ہے۔
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر اس آگ میں جب داخل ہوں گے پھر کہا جائے گا یہ ہو وہ جہنم کی آگ جس کو تم جھٹلاتے رہتے ہیں، اچھا کوئی اس عذاب کو، تو کوئی اس عذاب کو۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس جہنم کا جو تذکرہ پیش کیا ہوا ہے، اور یہ جہنم کے اندر جہنمیوں سے پھر کہا جائے گا الم یاتکم نذیر، آج تم چیخے چلا رہے ہو، تمہارے پاس دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا تھا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے دنیا میں کہا تھا کوئی حقیقت نہیں ان باتوں، اللہ نے کوئی بات نازل نہیں فرمائی، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آیا ہوا کلام، کہ یہ اس کا اپنی کوئی باتیں ہیں، ہمیں سنا رہا کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کہتے تھے کوئی چیز نازل نہیں ہوگی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم تو ان ایمان والوں کو پر لے جاتے کہ گمراہی میں سمجھتے تھے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے ان کی باتوں کو، کاش ہم سمجھ جاتے، آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا، واقعی ہم نے غفلت کی زندگی گزاری تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، جیسے یہ بات آج ہم سنتے رہتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، یہ باتیں عام کر لے، بھائی موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جنت کا شوق پیدا کر لے، جہنم کا خوف پیدا کر لے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر لے، اور جہنم کے تذکرے کرتے ہوئے جہنم کا خوف دل میں، گناہوں سے بندہ باز آ جائے، پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلاتے رہتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس جی دنیا پہلے بنا لو پھر دیکھیں گے آخرت کے ساتھ، بعض لوگ بھی ابھی ہماری جوانی ہے، اب ہمارے پیسے کمانے کا وقت ہے۔ آج میرے پاس اثر میں ایک بندہ آیا کہ جی میرا ایک دوست تھا، وہ دکان کرتا تھا، آج میں اس کی دکان پہ چلا گیا، وہ بندہ دکان پہ نہیں تھا، میں نے پوچھا، مجھے بتایا گیا وہ وفات پا گیا ہے۔ کہتے میرے تو بالکل دماغ کام چھوڑ بیٹھا، 2-3 دن پہلے میری بات کچھ ہوگی اس سے، اور میرے ساتھ کوئی بات کر چکا تھا، میں اس بات کے واسطے چلا گیا، اور میرا تو دماغ مان ہی نہیں رکھے یہ بندہ بالکل صحیح سلامت، کوئی بیماری نہیں، آج دنیا سے رخصت ہو گیا، عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں، یقیناً فاجروں کا مالنامہ سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک مہر زدہ اعمال نامہ ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور تباہی و بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ لوگ جو قیامت کے دن کو، جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا اس جزا کے دن کو مگر ہر حد سے تجاوز کرنے والا گناہگار۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ہرگز ایسا نہیں بلکہ زنگالود بنا رکھا ہے ان کے دلوں کو ان اعمال نے جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، خبردار یہ لوگ اپنے رب سے اس دن پردے میں رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر یہ لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے۔
اللہ